وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ، خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ ایرانی صدر کو اپنی اسحاق ڈار فیلڈ مارشل اعظم علی کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہنے والی گفتگو میں وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایران کی شہری تنصیبات پر ہونے والے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ سعودی عرب، ترکی، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کل اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا، ایران سے بات چیت جاری ہے، ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازعہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوست ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر ہو رہا ہے، جس میں خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی۔ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ امریکہ پر امید ہے کہ ایران کے ساتھ اس ہفتے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کا گزرنا ایک مثبت اشارہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے امن معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران نے 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ شپنگ ذرائع کے مطابق PNSC کا جہاز ملتان اور چارٹر جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکل آئے۔ چارٹر جہاز فیلیکی میں 8.5 کروڑ لیٹر خام تیل لدا ہوا ہے۔ دونوں بحری جہاز 31 مارچ کو پاکستان پہنچیں گے۔ حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل اور رکشوں کو پیٹرول پر سبسڈی دیے جانے کا امکان۔ مخصوص صارفین کو 20 سے 30 لیٹر ماہانہ ٹارگٹ سبسڈی کی تجویز۔ سبسڈائزڈ پیٹرول کی فراہمی کے لیے QR کوڈ فراہم کیا جائے گا۔ اعلان جلد متوقع۔ دنیش کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق کفایت منصوبے پر عمل کے لیے وفاقی حکومت نے صوبوں سے 154 ارب روپے مانگ لیے۔ وزارت خزانہ کی اعلامیہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں فیول سپلائی 10 مئی تک کے لیے موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے صدر، وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ کی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ گزشتہ روز قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ حکومت نے اب تک مہنگائی کا طوفان عوام تک پہنچنے سے روکے رکھا ہے۔ اس بارے میں جامع منصوبے کا اعلان چند روز میں کیا جائے گا۔ خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث RLNG کی درآمد بند۔ ملک میں گیس بحران بڑھنے لگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گیس پریشر میں کمی۔ سوئی ناردرن کے ذرائع کے مطابق سسٹم میں RLNG کی قلت بڑھ گئی۔ یومیہ شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ تک جا پہنچا۔ گھریلو صارفین کو گیس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ناشتے اور کھانے کے اوقات میں بھی گیس پریشر انتہائی کم رہنے لگا۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق صنعتوں کو گیس کی فراہمی جاری ہے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ موسمیاتی منصوبوں کے لیے RSF کے تحت $21 کروڑ بھی دیے جائیں گے۔ رقم IMF بورڈ کی منظوری کے بعد جاری ہوگی۔ پاکستان کو ملنے والی رقم $4.5 ارب تک ہو جائے گی۔ جاری اعلامیے میں IMF کا پاکستان پر ٹیکس نیٹ بڑھانے، اخراجات کنٹرول کرنے، سبسڈی میں کمی پر زور، پاکستان کے معاشی اور اصلاحاتی پروگرام پر اعتماد کا اظہار۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے معیشت کو لاحق خطرات اور توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں ممکنہ اضافے سے خبردار کیا۔ کہا اسٹیٹ بینک مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پرعزم ہے، ضرورت پڑنے پر شرح سود میں اضافے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان نے توانائی شعبے میں اصلاحات، گردشی قرضے روکنے اور مارکیٹ میں حکومتی مداخلت کم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، مذاکرات کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا۔ ایران کو آبنائے ہرمز کھولنا پڑے گی، ایران اب کبھی بحری جہاز نہ بنا سکے گا، انہیں آبنائے ہرمز کو کھولنا پڑے گا۔ مایامی میں خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں، ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز کو 17 مختلف زاویوں سے نشانہ بنایا، ایران کا حملہ بہت شدید تھا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شدت آ گئی، ایران کی جوہری تنصیبات سمیت تہران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے خندق ہیوی واٹر کمپلیکس اور ارتکان میں یورینیم پروسیسنگ پلانٹ پر حملے ہوئے، بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ خوزستان اور مبارکہ کے اسٹیل پلانٹس بھی حملوں کی زد میں آئے، حملے کے بعد اسٹیل پلانٹ سے پیداوار معطل۔ ایرانی شہر زنجان پر رہائشی عمارت پر میزائل حملہ، 5 افراد شہید، 7 زخمی۔ ایران کی سخت رد عمل کی وارننگ، پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں صنعتی تنصیبات کو حملوں میں نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے اسرائیل پر کلسٹر بموں سے حملے، تل ابیب کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایک 60 سالہ شخص ہلاک، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی جنگی طیارے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی افواج کے خلاف 80 سے زائد کارروائیاں کی ہیں، اسرائیلی ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب میں قائم پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام کے مطابق زخمیوں میں 2 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے الخرج ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ایک امریکی ریفیولنگ طیارہ مکمل تباہ ہو گیا، 3 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں میں ریڈار نظام کو نقصان، عراق کے اربیل ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی۔ یمن کے حوثی گروپ کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیل پر پہلے حملے کی تصدیق، کہا میزائل حملے کا ہدف مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تھیں۔ حملہ لبنان، ایران، عراق اور فلسطین میں شہریوں کی اموات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے رد عمل میں کیا گیا، اہداف حاصل کرنے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ امریکہ بھر میں نو کنگز مظاہروں کی کال، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اعلان کیا کہ کل لاکھوں امریکی ملک بھر میں نو کنگز مظاہروں میں شرکت کریں گے۔ یہ مظاہرے آمریت، دولت کے ارتکاز، نہ ختم ہونے والی جنگوں اور محنت کش طبقے کے خلاف جاری اقدامات کے خلاف کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ منتظر ہے کہ مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کون کرتا ہے۔ ایران میں زمینی فوجی اتارے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ مزید 2 سے 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ فرانس میں G7 وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ جنگ ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کھلی رکھنے پر بین الاقوامی تعاون حاصل کرے گا۔ خدشہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کے لیے ٹول سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یوکرین کے لیے مختص ہتھیار ایران کے خلاف استعمال نہیں کیے جا رہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ G7 ممالک کا ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں علاقائی شراکت داروں، شہری آبادیوں اور اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت پر زور۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹول فری آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت کا اعادہ۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین بھی شریک ہوئے۔ ایرانی میڈیا کا ایران جنگ پر اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کے سربراہ میں شدید اختلافات کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق موساد سربراہ 1 ہفتے سے اہم میٹنگز میں شرکت نہیں کر رہے۔ موساد سربراہ پر ایرانی فوج کی صلاحیتوں سے متعلق غلط معلومات دینے کا الزام ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم ایران جنگ کی ذمہ داری موساد سربراہ پر ڈال رہے ہیں۔ موساد کا موقف ہے کہ جنگ کی ذمہ داری اسرائیلی وزیر اعظم پر ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی طرف سے ثالثی کی کوشش کے دوران ڈس انفارمیشن مہم ناکام۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا پاکستان کے اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملے میں پاکستان پر جھوٹے الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت جبکہ پروپیگنڈے کے پھیلاؤ والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی اپنی حکومت اور اداروں سے بد اعتمادی پیدا کرنے کی ہر سازش سے چوکنا رہنا ہوگا۔ ایف آئی اے میں اصلاحات کا عمل اس سال دسمبر تک مکمل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں گفتگو۔ بین الملک ملازمت کے تمام اشتہارات کی آن لائن نگرانی اور گمراہ کن اشتہارات کے حوالے سے عوامی آگاہی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا ایف آئی اے کو ہر قسم کے جرائم کے خلاف ہراول دستے کے طور پر منظم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی۔ آپریشن غضب للحق کے باعث خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں 65% کمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رواں سال آپریشن غضب للحق سے پہلے کے پی میں دہشت گردی کے 240 واقعات ہوئے۔ آپریشن غضب للحق کے آغاز کے بعد سے صوبے میں اب تک دہشت گردی کے 80 واقعات رپورٹ ہوئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے سے دہشت گردی میں کمی آئی۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ مارے گئے۔ آج سے مٹی کا تیل 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 321 روپے 17 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 86 پیسے برقرار۔ پاکستان سپر لیگ کے تیسرے دن کے پہلے میچ میں پنڈیز کا پشاور زلمی کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ پنڈیز کی بیٹنگ جاری۔ دن کا دوسرا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں رات 8:30 سے 9:30 بجے تک تمام غیر ضروری روشنیاں بند کی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہری رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک بجلی اور غیر ضروری روشنی بند یا کم سے کم استعمال کریں۔ اس کا مقصد ماحولیاتی تحفظ، توانائی کے مؤثر استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ امیر جماعت اسلامیہ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا۔ ریڈ لائن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی مد میں 1.5-2 ہزار بسیں آ سکتی ہیں۔ کوئی جواز ہے کہ 4 ارب روپے میں کریم آباد کی 2 گلیاں بنائی گئیں؟ K4 کا یونیورسٹی روڈ پر کام کیوں بند ہوا؟ پیپلز پارٹی لوٹنے کے لیے کراچی کو اون کرتی ہے، جنہوں نے ان کو مسلط کیا وہی اس گند کو صاف کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے حافظ نعیم الرحمان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی کا واقعی درد ہے تو سب سے پہلے اپنی ٹاؤن چیئرمینز کی کرپشن بے نقاب کریں، ان سے حساب لیں۔ پیپلز پارٹی کے ترقیاتی کاموں کے اعلان نے جماعت اسلامی کو مایوس کر دیا۔ انہیں نہ شاہراہ بھٹو نظر آئے گی نہ حب کینال، انہیں دوسروں کا کام نظر نہیں آتا۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق پیپلز پارٹی کے عملی اقدامات سامنے ہیں۔ جنرل اسپتال لاہور میں 3 ماہ کے بچے کے پیٹ سے لوہے کی واشر نکال لی گئی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ایکس رے رپورٹ میں بچے کے پیٹ میں واشر کا انکشاف ہوا۔ 3 ماہ کا بچہ 10 دن سے بخار اور کھانسی میں مبتلا تھا۔
لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں 2 مختلف سرجریز کے دوران ڈاکٹروں کے مقابلے کی ویڈیو وائرل۔ آپریشن کے دوران ڈاکٹرز اور عملے کے ارکان وکٹری کا نشان بناتے دکھائی دیے۔ حکومت پنجاب کا ایکشن MS لیڈی ویلنگٹن اسپتال اور ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ سے 3 روز میں جواب طلب، 4 ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ معطل۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ سے متعلق عرب ٹی وی کے پروگرام میں سینیٹر مشاہد حسین سید اور اسرائیل کی قومی سلامتی کے سابق مشیر یعقوب عمیدور کے درمیان بحث۔ مشاہد حسین نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے گریٹر اسرائیل کا منصوبے کا حصہ ہیں۔ جنگ میں ایران کو برتری حاصل ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اب صدر ٹرمپ امن کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ مشاہد حسین کے سوال پر آئرن ڈوم کا کیا ہوا؟ اسے تو ناقابل شکست کہا جاتا تھا۔ سابق اسرائیلی سلامتی کے مشیر بولے کہ آئرن ڈوم بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس نے 90% حملے کامیابی سے روکے، پھر خود ہی تسلیم کیا کہ زیادہ تر حملے آئرن ڈوم نے نہیں بلکہ ایرو 3 نے روکے۔ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ نے کہا ہے کہ ایران کو عالمی معیشت اور خطے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکی اخبار میں شائع مضمون میں انہوں نے کہا کہ صرف جنگ بندی کافی نہیں بلکہ ایسا حتمی حل ضروری ہے جو ایران کے تمام خطرات کا احاطہ کرے۔ ان میں جوہری پروگرام، میزائل، ڈرونز اور پراکسی نیٹ ورکس شامل ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے حملوں کے مقامات کو رپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق میزائل اور ڈرون گرنے کے مقامات کی تصاویر، ویڈیوز بنانے، شائع کرنے پر پابندی ہے۔ حملوں کے مقامات کی معلومات پھیلانے والوں سے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرتکب افراد کے خلاف فوری قانونی اور عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے ساحل کے قریب کشتی حادثے میں 22 تارکین وطن ہلاک۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق بچ جانے والے افراد نے بتایا کہ 6 روز تک سمندر میں ربر کی کشتی میں محصور رہے۔ ہلاک افراد کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ 26 افراد کو کریٹ کے قریب یورپی سرحدی ایجنسی کے جہاز نے ریسکیو کیا۔ ریپر سے وزارت عظمیٰ کا سفر۔ نیپال میں بدعنوانی کے خلاف نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے بعد انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے 35 سالہ بالندر شاہ ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کی جماعت نے پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت حاصل کی، جس کے بعد وہ دنیا کے کم عمر ترین وزرائے اعظم میں شامل ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید کیوں کی؟ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر ٹیسٹ کرکٹر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس بھیج دیا۔ نسیم شاہ کو مقررہ وقت کے اندر اپنا موقف جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق الزام ثابت ہونے کی صورت میں نسیم شاہ کا سینٹرل کانٹریکٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ 26 مارچ کو نسیم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے قذافی اسٹیڈیم آمد پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی اور پوسٹ سامنے آئے کہ نسیم شاہ کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، ریکور کر لیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائزز کے مالکان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اسٹیڈیم میں تماشائیوں کو داخلے کی اجازت دینے کی درخواست۔ مالکان کا کہنا ہے کہ شائقین کرکٹ PSL کے دل کی دھڑکن اور کھلاڑیوں کی توانائی ہے، ان کے بغیر میدان سونا سونا لگ رہا ہے، فینس کو میدان میں آنے کی اجازت دی جائے۔ لاہور میں نیشنل ویمن T20 ٹورنامنٹ کے دوسرے روز انوینسبل نے اسٹرائکرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسٹرائکرز نے پہلے بیٹنگ میں 7 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔ انوینسبل نے ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ارم جاوید نے 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایران کی فٹ بال ٹیم کا نائجیریا کے خلاف دوستانہ میچ کے آغاز سے قبل بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر، ہاتھوں میں اسکول بیگز تھام کر مناف کے اسکول پر امریکی حملے میں طالبات کی شہادت کے خلاف احتجاج۔ گزشتہ ماہ اسکول پر حملے میں 10 طالبات سمیت 168 افراد شہید ہو گئے تھے۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں ہونے والے وارم اپ میچ میں نائجیریا نے ایران کو 2-1 سے ہرا دیا۔ معروف امریکی گالفر ٹائیگر وڈز کی کار کو حادثہ۔
ٹائگر محفوظ رہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیسٹ دینے سے انکار پر گرفتار کر لیا گیا. 8 گھنٹے بعد کالج میں گئے ہوئے تھے تو میں غلطی سے بیگم کو بھی ساتھ لے گیا. اب وہ میرے سٹال پہ رش لگ گیا. اب وہ میں دے رہا ہوں آٹوگراف اور وہ انہوں نے دور سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی, اس کو یہ ہٹانا چاہیے یہاں سے. تو آئیں وہ آ کے آنن فانن, انہوں نے بچی جو تھی وہ میری گود میں دی, کہنے کہ پکڑے اسے. میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو بالکل ہی دلم بلم کر دیا سسٹم ساری لڑکیاں دور دور. میں لڑکیاں بھاگ گئیں ایک دم جیسے بم پھٹتا ہے. میں نے کہا بھابھی اس کو تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیے. تو کہنے لگی آپ کو کچھ خیال نہیں آتا, آپ مجھے بھابھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھابھی میں اپنے بھائی کی کہہ رہا ہوں. اور سوالات میں فتح اشرف خان کے مزیدار جوابات. پروگرام ہنستا منا ہے, دیکھیے آج رات 11 بجے صرف جیو میں.